الرحمن الرحیم۔ چیئرمین اینٹی کرپشن اینٹی کرائم فورم پاکستان مرزا اسد علی بیگ آپ سے مخاطب۔ سب سے اہم ترین بات اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پرسوں میٹنگ بلائی اور اس مراسلے کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد اس مراسلے پر اس کو انڈورس کر دیا گیا کہ مراسلہ کا جو پہلے یہ شکوک و شبہات تھے کہ مراسلہ ہے نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بلا وجہ شور مچایا ہے، تو اب شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کال کی اور اس میں بہت اداروں کے ذمہ داران اہم لوگ موجود تھے اور پچھلی میٹنگ کو انڈورس کیا گیا اور آج یہ بات کنفرم ہو گئی کہ مراسلہ ہے، مراسلے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا جا رہا، لہذا اب یہ بحث ختم ہو گئی۔ دوسری بات، ایک طرف پی ڈی ایم ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ جو اس وقت حکومت میں ہے، ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے اور حکومت میں آنے کے بعد جس طرح ان کو باہر تو اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے، حزب اختلاف میں رہتے ہوئے آپ مہنگائی کے اوپر اعتراض کرتے رہے، آپ پیٹرول کی قیمتوں کی بات کرتے رہے، آپ چینی کی بات کرتے رہے، لیکن اب آپ حکومت میں آ گئے ہیں تو نہ ڈالر قابو آ رہا ہے، نہ چینی کی قیمت قابو آ رہی ہے، نہ پیٹرول قابو آ رہا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم جو اعتراض کرتے رہے اب حکومت میں آ کے ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ خاقان عباسی صاحب نے بھی باقاعدہ اپنی تقریر میں یہ بات کر دی اور شہباز شریف صاحب بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس کو کہیں کہ جی پچھلی حکومت کا قصور ہے، جو بھی آپ وجوہات بیان کریں، لیکن آپ حکومت میں آ کے مہنگائی کو کم نہیں کر سکتے، آپ چینی کی قیمتوں کو، آٹے کی قیمتوں کو، پیٹرول کی قیمتوں کو اور جو بجلی کی قیمتیں آپ نے آتے ہی ابھی حکومت میں آتے ہی آپ نے تمام ریٹس بڑھا دیے ہیں اور ابھی بڑھانے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کام نہیں چلنا۔ تو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا وہ بھی اب اس وقت اہم نہیں ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم ہو، حکومت ہو یا پی ٹی آئی والے، یہ حزب اختلاف جو آپ اس وقت باہر جو بھی مظاہرے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے اور پبلک کے اندر عوام الناس، چاہے وہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے، وہ کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، کسی پارٹی سے وابستہ نہیں ہے، لیکن سب کے پاس اس وقت موضوع بحث یہی ہے کہ پاکستان میں جو امریکی مداخلت ہوئی اس کا نام سازش رکھیں یا نہ رکھیں، امریکی مداخلت کی وجہ سے یہ جو چینج آیا، کوئی لوگ اس کی حمایت میں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت میں، قوم تقسیم ہوئی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے کہ اس ساری صورتحال میں حزب اختلاف اور پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی وجہ سے اس وقت قوم تقسیم ہو چکی ہے، اور اس تقسیم میں سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ، کہ عوام کے لیے عامت الناس کی زبان پر جو اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اپنے اس ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کی کارکردگی سے خوش ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر دیکھا کہ کس طرح بم دھماکے ہوتے تھے، کس طرح دہشت گردی کے سلسلے جاری تھے، کس طرح ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے جاری تھے۔ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر 200 قتل، 100 سے منیمم 100 اور 200 تک اس کی تعداد ہوتی تھی۔ روزانہ کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ، 100 آدمی مرتا تھا، 200 آدمی مرتا تھا۔ پورے پاکستان میں بم دھماکے ہوتے تھے، کوئی پبلک پلیس ایسا نہیں تھا جہاں پر پاکستانی پریشان نہ ہوں، خوفزدہ نہ ہوں، اور معصوم جانیں، بچے، عورتیں، بوڑھے،
کوئی محفوظ نہیں تھا، کسی مذہب سے تعلق نہیں تھا اس کا، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا، پاکستانی تھے اور پاکستانی دہشت گردی کا شکار تھے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جس طرح ہماری فوج نے، ہماری ایجنسیوں نے، ہمارے اداروں نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کیا، پاکستان میں امن آیا، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام ان اداروں سے مایوسی کا اظہار کر رہی ہے اور یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، شدت کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں اس میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، پی ڈی ایم سے بھی، پی ٹی آئی سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب پاکستان نئے حادثوں کا متحمل نہیں ہے، پاکستان اب بہت آگے آ چکا ہے، ہم 2022 میں کھڑے ہیں، ہمیں پچھلی غلطیوں کو دہرانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ماضی میں جو غلطی ہوئی، سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے عوام کے جذبات کا احترام نہیں کیا اور عوام کے جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے ہم اس میں بحث نہیں کرتے کہ آپ نے قومی مفاد میں کیے، ملک کے مفاد میں آپ نے کو بولڈ سٹیپ لینے پڑے، یہ ایک ہم اس پہ بحث نہیں کرتے کہ یہ درست تھے غلط تھے، لیکن عوام کے جذبات کو آپ نے اس کا احترام نہیں کیا اور پاکستان میں آج بھی محرومی، مشرقی پاکستان الگ ہوا، عوام میں محرومی کی بنیاد تھی، عوام محروم ہوئی، اور کراچی کے اندر، سندھ کے اندر مہاجر کاز کے اوپر اگر کسی نے کیش کرایا، اگر اس کا فائدہ ہندوستان نے اٹھایا، اگر اس کا فائدہ اسرائیل نے اٹھایا، تو اس میں بھی بنیاد محرومی ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب موجودہ حالات کے اندر جو یہ اس وقت یہ ایشو آیا ہے، یہ مسئلہ آیا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی، پاکستان کے خلاف ایک مداخلت ہوئی، امریکن مداخلت کی بنیاد پر قوم محسوس کر رہی ہے کہ ہم 47 میں پاکستان آزاد ہونے کے باوجود آج بھی ہم غلام کے غلام ہیں۔ یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہا، اس وقت عوام الناس کا جو جذبات ہیں، آپ دیکھیے پی ٹی آئی کی اس حالات سے پہلے عمران خان اور عمران خان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ خود پریشان تھے کہ ان کی جو حمایت ہے وہ عوام میں ختم ہو رہی تھی، اور بلا شبہ عوام کے اندر ہمارا میڈیا جاتا تھا، ہم خود عوام کے لوگ ہیں، ہم عوامی لوگوں کی باتیں سنتے تھے، لوگ بے دل ہو چکے تھے، لوگ پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے نالا نظر آتے تھے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قومی مسئلہ ہے، قومی غیرت کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ صحیح بات ہے، غلط بات ہے، میں اس پر آپ سے اس وقت یہ بحث کرنے نہیں آپ سے آیا میں کہ یہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک غلط ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز کے اندر میں اس پر بھی بات کروں گا، لیکن فی الحال عوام کے جذبات ہیں قومی غیرت کے کہ ہم کیا پاکستان 47 میں جو ہم نے قربانیاں دے کے آزاد کیا، آج 2022 میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی بنیاد پر لوگوں نے اپنی مہنگائی، اپنے فاقے، اپنی مشکلات، اپنی زندگی کی تمام تکلیفیں جو لوگ رو رہے تھے مہنگائی کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، آج وہ لوگ اس بات پر رو رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے غلامی نہیں کرنی، ہم نے امریکہ کی غلامی نہیں کرنی۔ اب یہ عوام الناس کا ایک اسٹانس ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اگر ان جذبات کو ہم نے اس کا خیال نہ کیا اور اس کو سامنے رکھے بغیر کوئی فیصلے کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی اس 22 کروڑ عوام کو محرومی کے اندر دھکیل دیں گے۔ اور آپ یاد رکھیں، محرومی ایک ایسا زہر ہے کہ مشرقی پاکستان جیسا نقصان آج ہمارے وہ بھائی، آج وہ ہمارا پاکستان کا حصہ، آج ہمارے وہ مسلمان لوگ
جنہوں نے قربانیاں دے کر اس پاکستان کو حاصل کیا تھا، محرومی کی وجہ سے آج پاکستان دو نقط ہو گیا، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کراچی کے اندر ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے ایم کیو ایم کو پیچھے دھکیل دیا، آپ نے الطاف حسین کے معاملات کو رکاوٹ ڈال دیا، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں، میں ایک عام آدمی کی حیثیت میں بات کر رہا ہوں کہ کراچی کے اندر احساس محرومی آپ نہیں نکال سکے، اور یہ چنگاری ایسی ہے کبھی بھی اس میں آگ لگ سکتی ہے، کبھی بھی آپ کے لیے مصیبت کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم جب محرومیوں کو، عوام کی محرومیوں کا خیال نہیں کرتے اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اس سے احساس محرومی پیدا ہوگا، تو ہم پھر وہ زہر لوگوں کو پلا دیتے ہیں، جس زہر کو آپ سمجھ لیجئے دیر یا جلدی اس کا نقصان ہونا ہے۔ اور اب اس وقت موجودہ حالات، موجودہ صورتحال میں جو زہر محرومی کا 22 کروڑ عوام میں جانے والا ہے، یہ بہت پریشان کن ہے۔ پریشان کن اس اعتبار سے کہ قوم یہ محسوس کر رہی ہے کہ امریکی مداخلت، امریکہ ہمارے ملک میں جب چاہے گا عوامی جو جذبات ہیں ان کا خون کر دے گا، اور وہ ان لوگوں کو لے کر آ جائے گا کہ جن کو وہ چاہے گا ہمارے اوپر مسلط کرنا۔ تو یہ ایک ایسا زہر ہے جو عوام میں گھل چکا ہے۔ اگر اس میں پی ڈی ایم نے اس کو محسوس نہ کیا، اگر پی ٹی آئی نے اس حساسیت کو محسوس نہ کی، اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس حساسیت کو محسوس نہ کی، تو سوائے اس کے کہ ہم صرف پچھتائیں گے اور صرف افسوس کریں گے، جس طرح ماضی کے اندر نقصان ہونے کے بعد آج ہم محض افسوس کر سکتے ہیں، پریشانی کا اظہار کر سکتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس سالوشن نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے لیے میں گزارش کروں گا کہ شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم ہیں، پی ڈی ایم میں تمام اسٹیکس آپ کے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ ہیں، اور باقی گروپ آپ کے ساتھ ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ یہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی، میں شہباز شریف سے اور پی ڈی ایم سے گزارش کروں گا، زرداری صاحب سے گزارش کروں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا، اور وہ تمام لوگ جو پی ڈی ایم کے ساتھ محب وطن پاکستانی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس وقت قومی المیہ کی طرف پاکستان جا رہا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری آپ تین جو اس وقت نام ہیں جو لوگوں کی زبان پر ہیں، پی ڈی ایم، پی ٹی آئی، اسٹیبلشمنٹ۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا پی ڈی ایم سے کہ شہباز شریف صاحب، آپ نے کہا تھا کہ میں خط کے بارے میں تحقیق کروں گا، اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سازش ہے تو میں اس سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ سازش ہے یا نہیں ہے، یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ خط بھی درست ہے اور امریکن مداخلت ثابت شدہ ہے، اس پر متفقہ طور پر پہلے بھی اعلامیہ جاری ہوا، اور اب بھی اس بات پر تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ جو خط آیا ہے، مراسلہ آیا ہے، اس میں امریکہ نے مداخلت کی ہے، اور امریکہ کی مداخلت میں یہ عدم اعتماد اس کا حصہ ہے، یہ اس خط مراسلے کے اندر لکھا گیا ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ 22 کروڑ عوام سے مخاطب ہو کر یہ قدم اٹھائیں کہ اس ملک کو جو بحران کی طرف جا رہا ہے، آپ یہ بتائیں کہ ہم چونکہ مراسلے کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی، اور اس مراسلے کے اندر کیونکہ عدم اعتماد کا تذکرہ تھا، آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 22 کروڑ عوام کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ایک قومی حکومت بنائی جائے، اور ہم پی ڈی ایم اور یہ سارے مل کے اس سے دستبردار ہوتے ہیں اور ایک قومی حکومت کی بنیاد پر ہم اس ملک کو چلاتے ہیں، چاہے اس کا ٹینیور پورا کرنا ہے ٹینیور پورا کریں، آپ
الیکشن میں جانا چاہتے ہیں الیکشن میں جائیں، لیکن فوراً، کیونکہ اس وقت آپ کی حکومت 22 کروڑ عوام اس آنکھ سے دیکھ رہی ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی، امریکہ نے عدم اعتماد کی بات کی، امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی اور اس کے نتیجے میں آپ کی حکومت بن گئی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حالات آپ کے فیور میں نہیں ہیں، آپ کی یہ جو حکومت بنی ہے، ویسے بھی کئی گروپوں نے مل کر یہ حکومت بنائی ہے، ان مشکلات کا بوجھ بھی آپ نہیں اٹھا سکیں گے، مہنگائی اور اس قسم کے جو چیلنجز ہیں اس کو بھی آپ فیس نہیں کر سکیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جتنا ٹائم لگائیں گے لوگ آپ کے بارے میں غلط رائے مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اس وجہ سے کہ عوام یہ تصدیق ہو گئی اور یہ مراسلہ آیا اور اس میں یہ بات ہے، میں 22 کروڑ عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے، حالانکہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں، آپ یہ اعلان کریں کہ میں سازش کا حصہ نہیں تھا، ہم نے سازش نہیں کی، لیکن چونکہ مراسلہ آیا ہے اور مراسلہ یہ عوام کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے، ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں اور ایک قومی حکومت بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے میری گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی، خاص طور پہ عمران خان سے میری گزارش یہ ہے، میں انشاءاللہ مختلف ویڈیوز میں اس بات کی وضاحت کروں گا، میں صرف مختصراً یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب آپ نے حکومت بنائی تھی تو آپ کوئی نیلسن منڈیلا نہیں تھے۔ آج جو آپ کو حمایت ملی ہوئی ہے، یہ حمایت آپ کے پاس پہلے موجود نہیں تھی۔ آپ نے جب حکومت بنائی تھی تو آپ کی حکومت بھی اسی طرح بنی تھی کہ لوگ آپ کے ساتھ جو آئے تھے وہ مختلف گروپوں سے نکل کر آئے تھے۔ کیوں آئے، اس کے پیچھے کیا واقعات حالات تھے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے، اس کے اوپر میڈیا بات کرتا رہا ہے اور سب کو معلوم ہے آپ کی حکومت کیسے بنی اور آپ کی حکومت کیسے چلتی رہی، آپ کو اعتماد کا ووٹ کیسے ملا، یہ آپ جانتے ہیں۔ آج آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اگر آپ نہیں بھی کرتے تو آپ کے چاہنے والے جو آپ کی آواز پر کھڑے ہیں، اگر ان میں کوئی آواز اٹھا رہا ہے، آپ کا کام بنتا ہے کہ اپنے کارکنان، اپنے لیڈرز، آپ کے ساتھ چلنے والے یہ اعلان کریں کہ ہماری صفوں میں کوئی فوج کے خلاف بات کرے گا تو وہ غدار تصور کیا جائے گا، اسے ہم اپنی صفوں میں تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اب پاکستان کی آزادی کے لیے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ پاکستان کی آخری لکیر، پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو فوج کے خلاف اشاروں کرایوں میں بھی بات کرے، پاکستان کے پی ٹی آئی عمران خان کی ذمہ داری ہے، تمام عہدیداران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اس قسم کے رویہ اختیار کرنے والوں کو غدار قرار دیں، ملک دشمن قرار دیں، تاکہ یہ آواز آپ کی صفوں سے بند ہو جائے۔ اس بات میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ آپ جو آواز اٹھا رہے ہیں، آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں، آپ مراسلے کی بات کر رہے ہیں، آپ امریکی مداخلت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، یہ آپ کا موقف بالکل آپ کا رائٹ ہے، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ بحیثیت لیڈر ایک جو صحیح موقف ہے اس کے اوپر ڈٹیں، اس کے اوپر کھڑے ہوں، لیکن خدا را پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو آپ کی صفوں کے اندر اعلانیہ اشارتاً کسی بھی صورت کے اندر اس میں بات کرنے والا ہے، آپ بھی بین ہی اسی طریقے سے اگر آپ دوسروں کو غدار کی بات کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے والوں کو غدار قرار دیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کروں گا کہ آپ قطع نظر اس کے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ ہم نیوٹرل ہیں، آپ نے یہ بات کہی کہ ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسے تمام معاملات جو اس وقت آپس میں رسہ کشی کی بنیاد بن رہے ہیں اور ایسے فیصلے کی طرف قوم جا رہی ہے، یہ ادارے جا رہے ہیں، ہماری الیکشن کمیشن جا رہا ہے، ججز جا رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ماضی میں بھی یہ بات لوگ جانتے ہیں اور حال میں بھی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اثر انداز ہوں تو غلط فیصلے نہیں ہو سکتے۔ میں گزارش کروں گا کہ کسی بھی ایسے ان اداروں کے ایسے فیصلوں کو روکیں جس سے عوام میں آپ پی ٹی آئی کو
اگر اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر کوئی کیس چلا کے اس کو فیلڈ سے آؤٹ کر دیتے ہیں، آپ یہ جیتیں گے نہیں، آپ عوام میں 22 کروڑ عوام میں مایوسی اور محرومی پیدا کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جس طرف جا رہا ہے یہ بالکل غلط فیصلہ ہو رہا ہے، غلط طرز عمل ہے، اور تینوں کی طرف میں آپ تینوں سے میں گزارش کروں گا، پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ عوام میں ہو رہی ہے، عام آدمی کرنے کی طرف آ گیا ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں عوام کیوں کر رہی ہے کہ عوام آپ سے توقعات رکھتی ہے، عوام آپ سے امید رکھتی ہے، پاکستان کا سب سے مضبوط اور سب سے بہترین ادارہ سمجھتی ہے عوام، اس لیے آپ سے اچھی امید بھی رکھتی ہے، اچھے فیصلوں کی امید بھی رکھتی ہے، اور جن حالات کے اندر جو اس وقت تحریک چلائی جا رہی ہے اس میں عوام سب سے زیادہ آپ سے یہ امید رکھتی ہے کہ پاکستان کی خودداری، پاکستان کی غیرت اور پاکستان کے دفاع کے معاملے میں آپ کی خاموشی اس وقت عوام کو اضطراب میں ڈال رہی ہے، کرب میں ڈال رہی ہے۔ اس لیے آپ کو کم از کم ایسے فیصلوں کے اندر ضرور مداخلت کرنی چاہیے جس سے 22 کروڑ عوام کے اندر محرومی پیدا ہو جائے اور 22 کروڑ عوام ایک حادثے اور سانے کی طرف چلا جائے۔ میں گزارش کروں گا انشاءاللہ مزید دوسری ویڈیوز میں ایک کے اوپر اپنی گفتگو رکھوں گا، اور کیا لائے عمل ہونا چاہیے، کیا غلطی ہم سے ہو رہی ہے، ہونا کیا چاہیے، اور کیا ہو رہا ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔